برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و معزز سامعین کرام، آج اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بھائی خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں، خلفائے راشدین کا مطلب کیا ہے، خلفائے راشدین کس کو کہا جاتا ہے اور اس کی کیا معنی ہے، تو اکثر و بیشتر جو ہے مسلمان کے اندر جو ہے کچھ 100 میں سے 1-2 بتا پائیں گے، نہیں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ پر برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان علی، حضرت عثمان، اور پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان چاروں کو جو ہے خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے، یعنی دنیا سے جب آپ پردہ ہو چکے، ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے ذمہ داری دی گئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے مطلب یہ ہے کہ جب پردہ پشی ہوئے، ان کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر کس کو دی گئی، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ ان حضرت کے خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، انہی کو خلافت اور خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کے صحابیوں اس لیے کہ ان صحابیوں نے حضور کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ عقیدہ منہاج نبوت پر خلافت حق کا راشدہ 30 سال رہی، 30 سال رہی۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ یعنی، اور ان چاروں کے جانے کے بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گدی سنبھالی، اور ان میں سے 6 مہینے پر ختم ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ پھر امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخری یہ زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، آخری زمانے میں ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ اول ملوک اسلام ہے، تکمیل الایمان و کمال ابن ہمام، یہ جو ہے ان کی یعنی ان کی جو ہے تفسیر بتائی گئی ہے کہ یہاں سے ان کو لی گئی ہے۔ عقیدہ
انبیاء اور مرسل کے بعد تمام مخلوق الہی جن و انسان و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ باکمال مرتبہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ان سبوں سے افضل سمجھے وہ مومن کی لائق ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کی ایمان جو ہے کمزور ہے۔ دنیا اور آخرات کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ہے خسارے میں ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے یعنی غیرت سمجھے، یا جو اپنے آپ میں اعتماد کرے کہ نہیں ان خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ان کو جو درجہ دیتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم درجے کے سمجھتے ہیں، ان کے ایمان میں خطرہ ہیں، یہ سمجھ لے۔ تو عقیدہ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام مخلوق الہی جن و انسان و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم کا ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد اگر کن کا مرتبہ کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ حضرت عثمان یا حضرت علی کو کسی کو مرتبے کے مطلب سمجھا تو اس کے بھی ایمان میں خطرہ ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ تو ایسا جو بات یہ ہے کہ جن کی مرتبہ جیسی ہے ان کی مرتبہ ویسا ہی کہا جائے تاکہ ایمان کے اندر پختگی ہے، ورنہ ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ان کی ذمہ داری واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں اضافہ کرے اور جو ہے ان کو برائیوں سے بچائے۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کا مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کا بھی بہت مرتبہ ہے، لیکن حضرت عمر کے بعد ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر سے پہلے ان کی مرتبہ ہے، ایسا نہ کہے، کیونکہ جن کی مرتبہ جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ دی ہے، تو ہم اور آپ ہیں ہی کون مرتبہ زیادہ بتانے والے؟ ارے عالم کسے کہتے ہیں اور بزرگ کسے کہتے ہیں، اور بزرگ کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، اور ولی کسے کہتے ہیں، اور تابع کس کو کہتے ہیں، اور تابع کس کو کہتے ہیں، اور تابعین کس کو کہتے ہیں، اور تابعین کس کو کہتے ہیں، اور صحابہ کس کو کہتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے بھائی۔ ہم لوگ جو ہیں مولانا کی تو تقریر تو سن لیتے، مولانا کی تقریر سنتے، لیکن ایک کانوں سے سنتے، ایک کانوں سے نکل دیتے، ایک کانوں سے نکال دیتے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے، مسلمان ہیں، ہم کیا ہے، جاننے والے بہت ہیں۔ بڑے بڑے مولانے کو ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ ہم بہت جاننے والے ہیں، ہم نے فلاں کتابوں سے جانا، لیکن آپ کے پڑھنا اور ایک طالب علم کا پڑھنا دونوں کے اندر بہت انتر ہے، کیونکہ طالب علم حدیث کے اندر آتا ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی
ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बच्चा या बच्ची अल्लाह के रास्ते में निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, यानी सफ़र जो तय करते हैं, तो उनके लिए मलाइक जो हैं, फरिश्ते जो हैं, अपने पर को बिछा देते। किस लिए बिछा देते? इसलिए बिछा देते कि ये अल्लाह के किताबों को जो है हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और हासिल करना हमारा ये है कि हम लोग जो है हासिल करते किस लिए? आप ताकि आप लोगों को समझाने के लिए, कि ताकि आप लोगों को अच्छी बात समझा पाएँ और आप लोगों की कानों तक जा पाए। दूसरी बात यह है कि ताकि आप लोग जो है दीन के अंदर कायम रहे और दीन के अहकामात को जाने, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अरे हदीस और कुरान में फ़र्क क्या है? हदीस किसे कहते हैं, कुरान किसे कहते हैं, कुरान किसको कहते हैं, और कुरान के अंदर क्या है और हदीस के अंदर क्या है? तो हदीस और कुरान में अंतर ये है कि कुरान जो है ये अल्लाह की दी हुई किताबें हैं जो आसमान से उतारी गई है, आसमान से नाजिल की गई है। आसमान से किस तरीके से नाजिल किया गया, आसमान से किस तरीके से दी गई, ये क्या बातें हैं? आसमान से जो दी गई है, हम लोग बताते हैं कि आसमानी किताब, आसमानी किताब, आसमानी किताब, लेकिन आसमान से कैसी दी गई और आसमानी किताब कैसे? तो आसमानी किताब इसलिए है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्रील के ज़रिए ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा देना। यानी हदीस के अंदर आता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि कानों के अंदर जो है मेरे आके जिब्रील अमीन जो है कानों के अंदर इस आयत को सुना देते थे। और जब मैं कहता था कि मेरा इतनी जल्दी आप कहेंगे तो मेरा याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो अल्लाह के नबी ताजदार मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए नबी सुन लेना तुम्हारा काम है, याद कराना मेरी जिम्मेदारी। तो समझिए कि अल्लाह तबारक ताला जिब्रील के ज़रिए से अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में एक मर्तबा सुना देते थे। उनके बाद अल्लाह तबारक ताला खुद जो हैं उनको याद करा देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में महफूज करा देता था। इसलिए वो आसमानी किताब है। तो आसमानी किताब किसे कहते हैं और कैसी है, ये इनकी समझ में आई। हदीस किसे कहते हैं? हदीस उसको कहते हैं अल्लाह के नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो कलिमत निकली और सहाबा को फरमाया, सहाबा को बताया, सहाबी ने ताबे को बताया, ताबे ने ताबेइन को बताया, ताबेइन के उलमा सुलाहा बुजुर्गान दीन गोस कुतुब अब्दाल इसी तरीके से होते गए, तो इनको जो है हदीस कहा जाता है, जो अल्लाह के नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अक़दस यानी ज़ुबान मुबारक से जो निकली। तो हदीस और कुरान के अंदर भाइयों दोनों के अंदर फ़र्क है। कुरान जो है आसमानी किताब है। अगर पूछा जाए, मुसलमानों से पूछा जाए कि भाई आसमानी किताब कितने हैं और आसमानी किताब जो हैं किन किन नबियों पर उतारी गई, तो क्या फरमाएंगे? आसमानी किताब जो हैं 4 हैं। एक तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजिल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद ताजदार मदीना
احمد مصطفیٰ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب جو ہے 3 کتابیں تو منسوخ ہو گئی اور تینوں کی امت جو ہے وہ جا چکے۔ اب جو ہے آخر کر یعنی آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے امت کو دی گئی ہے قرآن، مکمل قرآن۔ تو یہی، اور جتنے بھی کل قیامت کے دن ہوئیں گے سب آخری نبی کے امت ہوئیں گے۔ تو ہم لوگوں کو فخر یہ کرنا چاہیے کہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ آخری امت ہے، اور آخری امت کے لیے سب نبیوں نے فکر کیا، یعنی کسی کی دعا نہیں مانی جائے گی، یہ نہ قبول کی جائے گی، لیکن تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی جائے گی، اور امتوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن حساب نکاس کے بعد۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے وہ گمراہ اور بدمذہب ہے۔ دیکھ لو اب وجہ کیا ہے کہ حضرت علی کو اگر آپ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھتے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ گمراہ اور بدمذہب ہے۔ گمراہ کے مطلب کیا ہے؟ یعنی دین سے جو ہے آپ نے زبردستی کی، دین سے زبردستی آپ نے زبردستی کی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کے اندر تجاوز کیا، جانتے ہیں کم بولتے ہیں زیادہ، یعنی جو جاننا چاہیے وہی بولنا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو مولانا سے پوچھ لینا چاہیے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ علماء کیا فرماتے ہیں۔ اگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق سے حضرت علی کا مرتبہ ہے، تو وہ ان کا جانے، وہ ان کی مذہب جانے اور اسلام جانے، ان سے تو ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن کیا بتاتے ہیں؟ بتاتے کیا ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے اگر حضرت علی کو اگر افضل سمجھے تو وہ گمراہ اور بدمذہب ہے۔ گمراہ کے مطلب سمجھ لیجئے کہ وہ دین سے جو ہے تجاوز کر رہا ہے، اور بدمذہب کا مطلب جو بدمذہب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے، وہ جانتے تھے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، یعنی جو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں میں کمی جانتے ہیں، یا جو اللہ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کینہ نکالتے ہیں، ان کی ایمان کیسا ہوئے گا؟ واللہ عالم بالصواب۔ ہم اتنا نہیں بولنا چاہتے ہیں، یہیں میری جو ہے آوازوں کو ختم کرتا ہوں۔ اگر میری غلطی ہو تو اس کو کمی بیسی ہو تو اس کو معاف فرمائیں، اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔